ریسنٹلی ابھی مجھے ایک خبر ملی ہے کہ سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسلامک بینک اس وقت اراؤنڈ 30% تک انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں، جبکہ کنونشنل بینک کا انٹرسٹ ریٹ اراؤنڈ 20% کے آس پاس ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبروں کے مطابق تو شاید انہوں نے کچھ فراڈ کا لفظ بھی یوز کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے یا نہیں ہے کہ اسلامک بینکس فراڈ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے آبویسلی، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دراصل اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ایک سیکریٹری لیول کا بندہ یا منسٹری لیول کا بندہ یا سینیٹر لیول کا بندہ دراصل اسلامک بینکنگ یا کنونشنل بینکنگ کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایک مانیٹری پالیسی کے ٹول کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ مانیٹری پالیسی جو سیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کا انفلوئنس ہوتا ہے مانیٹری پالیسی پر، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کنٹری کی مانیٹری پالیسی ایکسپینشنری ہونی چاہیے یا کانٹریکشنری ہونی چاہیے۔ اگر کنٹری یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی مانیٹری پالیسی کو ایکسپینشنری رکھے، یعنی لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو آبویسلی وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے قرضے لیں، اور قرضے لیں گے تو زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اگر کنٹری یہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ اپنی مانیٹری پالیسی کو کانٹریکشنری رکھے، یعنی لوگوں کے پاس پیسہ کم ہو، پیسہ وہ مارکیٹ سے کھینچنا چاہ رہا ہے، تو پھر کرے گا کیا کہ وہ پالیسی ریٹ کو بڑھا دے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا تاکہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہ ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں ایک براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھنے والا شخص یہ ڈیفرنس نہیں کر پائے گا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کے آپریشنز میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اس کی مثال سمجھیے ذرا۔ فار ایگزامپل، میں ایک گھر لینے کے لیے جاتا ہوں، اس گھر کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے، لیکن میرے پاس صرف 1 کروڑ روپے ہیں۔ میں کنونشنل بینک کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں مجھے گھر لینا ہے، مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ کنونشنل بینک مجھ سے یہ کہے گا کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں، آپ سیکیورٹی رکھوائیں، یہ لے 1 کروڑ روپے اور 10 سال میں 1.5 کروڑ واپس کر دیں، یا 5 سال میں 1.5 کروڑ واپس کر دیں۔ اب آبویسلی یہ 50 لاکھ انٹرسٹ ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی کیس میں فار ایگزامپل اگر میں کسی اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، آپ پلیز مجھے دے دیجئے، چاہے مجھ سے زیادہ واپس لے لیجئے۔ اسلامک بینک کہے گا سوری میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، اور اس کا ریزن یہ کہ اگر میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے دیے تو مجھے واپس بھی 1 کروڑ ہی لینے پڑیں گے۔ میں 1 روپیہ بھی اگر زیادہ لیتا ہوں تو آبویسلی وہ انٹرسٹ ہوگا، اور وہ انٹرسٹ میں چارج نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ تو وہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پیسے کہاں لگانے ہیں، کیوں چاہیے؟ میں ان کو بتاؤں گا کہ میں دراصل گھر لینے جا رہا تھا، وہ 2 کروڑ کا ہے، میرے پاس صرف 1 کروڑ روپے ہے، آپ سے مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے۔ بینک یہ کہے گا ایک کام کرتے ہیں سر کہ ہم دونوں مل کے وہ گھر خرید لیتے ہیں، آپ اس گھر میں رہیں اور آہستہ آہستہ مجھے یہ 1 کروڑ روپے واپس کرتے رہیں، لیکن چونکہ وہ گھر آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے، تو اس آدھے حصے میں جو کہ میرا ہے، رہنے کا آپ رینٹ بھی پے کرتے رہیں۔ 5 سال یا 10 سال جب تک آپ یہ 1 کروڑ واپس کر رہے ہیں، وہ مجھے رینٹ بھی پے کرتے رہیں۔ اب ایونچولی شاید اس بات کا امکان ہے کہ جو اسلامک بینک سے لون لینے والا شخص ہے، وہ اس 1 کروڑ کے عوض واپس جو کر رہا ہو وہ 1 کروڑ 60 لاکھ 1 کروڑ 70 لاکھ کر رہا ہو، کیونکہ 1 کروڑ تو اس نے بینک کو واپس کیے، 60-70 لاکھ ہو سکتا ہے شاید رینٹ کی رقم بن جائے، جبکہ کنونشنل بینک میں واپس کرنے والا شخص 1 کروڑ کے خلاف 1 کروڑ کے اگینسٹ صرف 1.5 کروڑ ہی واپس کر رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں لگے گا یہ بظاہر کہ شاید اسلامک بینک زیادہ چارج کر رہا ہے، اور آبویسلی ہو سکتا ہے کہ شاید زیادہ چارج کر رہا ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلامک بینک دراصل ایسٹ بیس فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے، اس میں بینک کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ایسٹ بینک اون کر رہا ہے، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے، وہ ڈیپریشیٹ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بینک کوشش یہ کرتا ہے کہ جب رسک زیادہ ہے تو مجھے ریٹرن بھی زیادہ ملے، جبکہ کنونشنل بینک کا اس کے مقابلے میں رسک نسبتاً کم ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو سیکریٹری لیول پر ہو یا منسٹر لیول پر ہو یا سینیٹر لیول پر ہو، وہ ان فرق کے درمیان چونکہ وہ اس کو صحیح طرح انالائز نہیں کر پا رہا، تو دراصل یہ سارا گیم مانیٹری پالیسی کا ہے، جس میں انٹرسٹ ریٹ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی ملک کی مانیٹری پالیسی سے کوہرنٹ ہو جائے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کمپنی کی مانیٹری پالیسی کانٹریکشنری ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا جائے گا، پالیسی ریٹ کم کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کی مانیٹری پالیسی اس وقت ایکسپینشنری ہے۔ تو اگر اسلامک بینک زیادہ پروفٹ ارن کر رہے ہوں گے، تو اگر کنٹری چاہ رہا ہوگا کہ وہ پالیسی ایکسپینشنری رکھے، تو شاید یہ زیادہ پروفٹ ارن کرنا ان کی اس پالیسی کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں سلیم مانڈوی والا کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید اسلامک بینک انٹرسٹ چارج کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔